Allied School Almiraj Campus Social Studies for Class 3 Lesson number 8 Work کہتے ہیں کام کو. آپ ہر روز مختلف لوگوں کو مختلف کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں میں صفائی کرتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, برتن دھوتے ہیں. اس کے علاوہ گھروں سے باہر بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے گاڑی یا موٹر سائیکل کو ٹھیک کرنا, بس یا آٹو رکشہ وغیرہ چلانا. آپ اسٹوڈنٹس خود بھی مختلف کام کر رہے ہیں, جیسے ریڈنگ, رائٹنگ یا ہوم ورک وغیرہ. تو یہ سب ورک کی ڈفرینٹ کائنڈس ہیں. آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. When you grow up, what do you want to be? At some time in their life, everybody has to choose a job. Everyone needs to work to earn an income. جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کیا بننا چاہیں گے؟ ابھی تو آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور اسکول پڑھنے کے لیے آتے ہیں. آپ اسکولس میں پڑھتے ہیں تاکہ آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کچھ بن سکیں. آپ میں سے بہت سے بچے ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر وغیرہ بننا چاہتے ہوں گے. تو آپ یہ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ آپ کا پیشن ہے, آپ کا شوق ہے, اور دوسرا اس لیے بھی تاکہ آپ کو اچھی جاب مل جائے. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو اپنی زندگی میں جابس چوز کرنی پڑتی ہیں. ہر کسی کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ انکم یعنی آمدنی کما سکے. آمدنی یعنی انکم کہتے ہیں پیسے کو, وہ پیسے جو کہ ایک آدمی یا کاروبار کو کسی کام کے بدلے میں ملتے ہیں. When some children leave school, they go to a college to continue to study. Some children in our country do not go to school at all. They help their parents to earn money. جب کچھ بچے اسکول چھوڑ دیتے ہیں یعنی اسکول سے پڑھ لیتے ہیں, جیسے میٹرک کلاس 10 تک پڑھنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں؟ کالج میں, تاکہ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو یعنی جاری رکھ سکیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ اسکول نہیں جاتے, اور وہ کیوں نہیں جاتے؟ تاکہ وہ اپنے پیرنٹس کی پیسے کمانے میں مدد کر سکیں. یہ پور فیملیز سے ہوتے ہیں. دراصل ان کے والدین بہت غریب ہوتے ہیں, تو یہ مکینک کی شاپس پر یا ہوٹلز وغیرہ میں کام کرتے ہیں تاکہ اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کر سکیں. تو ان بچوں کو ڈفرینٹ پرابلمس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنی ایج کے لحاظ سے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, کھیل کو بالکل ختم کر دینا پڑتا ہے, اور ہر کسی سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ اسکولز آتے ہیں اور پڑھتے ہیں. People who work are paid wages or a salary. With the money they earn, they can buy the things that they need. وہ لوگ جو کام کرتے ہیں انہیں سیلری یا ویجز دی جاتی ہیں. سیلری اور ویجز یہ دونوں کام کے بدلے میں دیے جاتے ہیں. ویجز کہتے ہیں جو روزانہ پیسے دیے جاتے ہیں, اور سیلری جو کہ مہینے کے بعد دی جاتی ہے. اب یہ پیسے ان کے لیے کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ پیسے جنہیں یہ کماتے ہیں, چاہے وہ سیلری ہے یا ویجز ہیں, ان کی مدد سے یہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکیں, جیسے کھانے پینے کی چیزیں, پہننے کے لیے کپڑے وغیرہ. Some people do not get paid for the work they do. For example, many mothers work very hard. They cook, do the shopping, look after the children, take care of their homes, and do many tasks for the family. They are homemakers. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کام تو کرتے ہیں لیکن انہیں اس کام کے پیسے نہیں دیے جاتے. مثال کے طور پر بہت ساری مدرز سخت کام کرتی ہیں. وہ کھانا پکاتی ہیں, شاپنگ کرتی ہیں, بازار سے چیزیں خریدتی ہیں, بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں, اپنے گھروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں, اور فیملی کے لیے بہت سے ٹاسک یعنی کہ کام پورے کرتی ہیں. یہ ہوم میکرز یعنی گھر بنانے والی ہیں. تو چونکہ یہ فری کام کرتی ہیں تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ آپ اپنی مدرس کے ساتھ تھوڑا سا ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں, جیسے کہ اپنی چیزیں خود سمیٹ لیں, اپنے کپڑوں کو ان کی پراپر جگہ پر رکھیں, اپنی بکس وغیرہ خود سمیٹیں, اپنے ٹوائز کھیلنے کے بعد انہیں اپنی جگہ پر رکھیں, اور کھانا کھانے کے بعد اپنی پلیٹس وغیرہ کو جو ہے وہ کچن تک, اس کے سنک تک لے جائیں. اس طرح سے ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. Today many women also have jobs outside the home and get paid for the work they do. People have to study hard for many years to become doctors, scientists, professors and engineers. Jobs like these are called professions. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کل بہت سی وومنس گھروں سے باہر بھی کام کر رہی ہیں, جیسے ٹیچرز, ڈاکٹرز, نرسز وغیرہ, اور انہیں اس کام کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں. لوگوں کو ڈاکٹر, سائنٹسٹ, پروفیسرز, انجینئرز بننے کے لیے بہت زیادہ اور بہت سارے سال پڑھنا پڑتا ہے. اس طرح کی جو جابس ہوتی ہیں انہیں پروفیشنز یعنی پیشے کہا جاتا ہے. ڈاکٹرز بیمار لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, انہیں ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. سائنٹسٹ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں, اور پروفیسرز یونیورسٹی یا کالجز میں جو پڑھاتے ہیں انہیں پروفیسرز کہتے ہیں. اور انجینئرز مشینز وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں یا انہیں بناتے ہیں.
ڈیڈ یو ناؤ کیا آپ جانتے ہیں ارلی رومنس یوز سالٹ ایز اے فارم آف منی. ان فیکٹ دا ورڈ سیلری کمز فرام سال وچ مینس سالٹ ان لیٹن. پرانے زمانے میں نمک ایک بہت قیمتی چیز تھی تو اسی لیے رومنس نمک کو پیسوں کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو لفظ سیلری سالٹ سے بنا ہے جو کہ لیٹن زبان میں سالٹ یعنی نمک کو کہتے ہیں. People who work in factories and offices have to be trained. When they are trained, we say that they are skilled. They are, for example, computer operators, crane operators, technicians and mechanics. وہ لوگ جو آفیسز یا فیکٹریز میں کام کرتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں یعنی وہ کام کو سیکھتے ہیں تو ہم انہیں اسکلڈ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کمپیوٹر آپریٹر یعنی کمپیوٹر چلانے والا, کرین آپریٹر کرین کو کنٹرول کرنے اور چلانے والا. کرین ایک مشین ہے جس کے ذریعے سے بھاری چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے. ٹیکنیشین ایسا ورکر ہے جو کہ خاص علم رکھتا ہے اور سیکھتا ہے کہ سائنٹیفک مشین کو کیسے چلائیں, جیسے ایک ایکس رے ٹیکنیشین, لیبارٹری ٹیکنیشینس وغیرہ. مکینکس ایسا ورکر ہے جو کہ یہ سیکھتا ہے کہ کسی بھی وہیکلس یعنی کار, بس وغیرہ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. Manual workers are those who work with their hands doing hard work like digging or working as a loader or a gardener. They are usually strong but unskilled or semi-skilled. مینول ورکرز وہ ورکرز ہیں جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں. یہ سخت محنت والے کام کرتے ہیں جیسے زمین کو کھودنا یا سامان اٹھانا یا باغبانی کرنا. عام طور پر یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں لیکن انسکلڈ یعنی کام کو سیکھتے نہیں ہیں, یا سیمی اسکلڈ ہوتے ہیں یعنی تھوڑا بہت کام سیکھتے ہیں. جیسے وزن اٹھانے کے لیے کسی کام کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن گارڈننگ کے لیے یعنی باغبانی کے لیے تھوڑا بہت کام سیکھنا پڑتا ہے, جیسے کس پلانٹ کا سیڈ کس موسم میں ڈالنا ہے اور یہ کب گرو کرے گا وغیرہ. People who do social service and work to help others are generally not paid. They are volunteers who offer to work free of charge. وہ لوگ جو سوشل سروس کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں عام طور پر انہیں اس کے پیسے نہیں دیے جاتے. یہ والنٹیئرس ہوتے ہیں جو کہ بغیر کسی چارج یعنی بغیر کسی پیسے کے کام کرتے ہیں. In Pakistan, 42% of people work in agriculture, 24% work in industry, 34% work in services. پاکستان میں رہنے والے لوگوں میں سے 42% لوگ ایگریکلچر یعنی زراعت میں کام کرتے ہیں, 24% انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اور 34% سروسز میں کام کرتے ہیں. اب یہ ایگریکلچر, انڈسٹری اور سروسز کیا ہے آئیں دیکھتے ہیں. Agriculture is the term for all kinds of work to do with farming such as growing crops or caring for animals to provide food, wool and other products. ایگریکلچر یعنی زراعت, فارمنگ یعنی کھیتی باڑی سے متعلق ہر طرح کے کام کے لیے ایک ٹرم ہے, جیسے فصلوں کو اگانا یا جانوروں کی دیکھ بھال کرنا. فصلوں اور جانوروں کی دیکھ بھال یا ان کو اگایا کیوں جاتا ہے تاکہ کھانا اور اون اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ حاصل کی جا سکیں. Industry is the term for work in making things or working with raw materials such as manufacturing cloth from cotton. انڈسٹری کہتے ہیں چیزیں بنانے کو یا را مٹیریل سے کام کرنے کو. را مٹیریل بیسک مٹیریل ہوتا ہے جس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں, جیسے کاٹن سے مشینوں کے ذریعے سے کپڑا بنایا جاتا ہے. Services is the term for all kinds of work involving repairs and maintenance of machines, buildings and other things. It also describes work in public transport and the supply of gas, water and electricity. سروسز ہر طرح کے کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں جس میں مشینوں کی, عمارتوں کی اور دوسری چیزوں کی مرمت اور بحالی شامل ہے. اس کے علاوہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ, گیس, پانی اور بجلی کی فراہمی کے کام کو بھی بیان کرتی ہے. When you begin to work, you should choose a job which interest matches your interest and enables you to serve your country. There are many jobs to choose from. جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایسی نوکری یعنی جاب کو چوز کرنا چاہیے جس میں آپ کی دلچسپی ہو اور جو آپ کو اپنے کنٹری کی خدمت کرنے کے قابل بنائے. یہاں بہت ساری جابس ہیں جن میں سے کوئی بھی جاب آپ چوز کر سکتے ہیں. ہم نے 3 طرح کی جابس پڑھی ہیں, پروفیشنل, اسکلڈ اور انسکلڈ. پروفیشنلز بہت زیادہ اور بہت سارے ایئرز پڑھنے کے بعد بنتے ہیں. اسکلڈ کام کو سیکھتے ہیں جبکہ انسکلڈ کام کو نہیں سیکھتے اور نہ ہی پڑھتے ہیں. یہاں سب سے پہلے کارپینٹر ہے جو کہ اسکلڈ ہے. یہ سیکھتے ہیں کہ ووڈ کو کیسے کاٹنا ہے اور اس کو کیسے جوڑنا ہے اور کیسے بیڈ, چیئر وغیرہ بنانی ہے. اس کے بعد ہے انجینئر. یہ پروفیشنل ہے, یہ مسلسل کئی سال پڑھتے ہیں اور پھر انجینئر بنتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری جابس ہیں. اب آپ ان کے نیمز پڑھیں اور گیس کریں کہ کون پروفیشنل ہے, کون اسکلڈ اور کون انسکلڈ.